اللہ، اے غفور الرحیم، اے بخشنے والی مہربان رب، رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جسے تو نے بزرگی دی، بلندی بخشی اور جس کے روزے ہم سب پر فرض کیے۔ تو نے اس مہینے میں شب قدر رکھی اور اسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ اے مہربان رب، ہمیں بھی ان طاق راتوں میں شب قدر نصیب فرما۔ اے اللہ، تو ہم پر احسان فرما۔ اے مصیبت میں ہماری پناہ گاہ، ہم ڈرے ہوئے ہیں، تیرے پاس آئے ہیں اور تجھ سے فریاد کرتے ہیں کہ اس رمضان المبارک میں ہم سب کے روزے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی تمام عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے غفور الرحیم، اے پاک پروردگار، ہم تیرے کن کے محتاج ہیں، اپنا خاص کرم اور رحم فرما اس ملک پر۔ یا اللہ، ہم تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ تیرے بندے بہت پریشان ہیں، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ یا اللہ، کوئی ایسا معجزہ دکھا کہ یہ وائرس ہر جگہ سے ختم ہو جائے۔ یا اللہ، اس مبارک رات کے صدقے جتنے لوگ بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما اور اس وبا کو ختم کر دے۔ یا اللہ، اے میرے پروردگار، اے دو جہانوں کے رب، ہم سب پر رحم فرما۔ یا اللہ، آپ جانتے ہیں نا تیرے بندے بہت کمزور ہیں، ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، ہم تھک گئے ہیں اپنے گناہوں سے۔ دنیا کی محبت نے ہمیں اندھا کر دیا ہے، ہماری خواہشات نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے۔ ہم اپنی حسرتوں اور چاہتوں کے ہاتھوں برباد ہو گئے اور ہم اپنی ان خواہشات کے تکمیل کے خاطر بہت آگے نکل گئے، اتنے آگے کہ اب شاید واپسی کا راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ لیکن اے مالک، ہمیں تیری رحمت کے سوا کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والی اے رب، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والی اے رب، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے پناہ دینے والی اے رب، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچانے والی اے رب، موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے باحفاظت نکالنے والی اے رب، اور فرعون کو اسی دریا میں غرق کر دینے والی اے رب۔ مانا کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن تیری رحمت سے زیادہ تو نہیں۔ ہم گناہ جتنے بھی کر لیں مالک، معافی کے طلبگار تو تجھ سے ہے نا۔ تیری رحمت گنہگاروں کے لیے بہترین پناہ گاہ ہے۔ اے اللہ، ہم آ گئے ہیں تیری بارگاہ میں سر جھکائے، پیٹھ پر گناہوں کا بوجھ لیے، کیونکہ تیری سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں۔ کون ہے جو تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرے، جو ہماری امیدوں کو پورا کرے؟ اے اللہ، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، تو ہی ہماری حاجات کو پورا کرنے والا ہے۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے۔ اے اللہ، ہمارے دل اپنی یاد اور فکر کے لیے دستیاب کر دے۔ جیسے آگ کو لکڑیاں جلا دیتی ہے، ایسے ہی دنیاوی محبت دل کو سیاہ کر دیتی ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے روشن کر دے۔ اے اللہ، کہیں ہماری خواہشات ہمیں خاک نہ کر دے، ہمیں تیرے سامنے شرمندہ نہ کر دے۔ اے مالک، ہمیں ہدایت دے دے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد کے لیے دستیاب کر دے مالک، اور ہمارے دلوں میں یاد الہی کی لہریں روا کر دے۔ اے اللہ، ہم پر رحم فرما، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ اے اللہ، مسلمانوں کو ہر آفت و مصیبت سے بچا۔ اے اللہ، اسلام کا بول بالا ہو، مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت دے۔ اے اللہ، قیدیوں کو قید سے رہا کر دے۔ اے اللہ، اس مبارک رات کے صدقے بیماروں کو شفا دے۔
اے اللہ کمزوروں کو قوت دے، اے اللہ ہمیں شرک و بدعت سے بچا، اے اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب کر، اے اللہ ہمارے تمام دکھ درد صدمے دور کر کے ہمارے گھر کو آباد رکھ، اے اللہ ہمارے گھر والوں میں سب میں سچی محبت اور پیار عطا کر، اے اللہ بچھڑوں کو ملا دے، اے اللہ روٹھے ہوئے کو منا دے، اے اللہ ہماری دلی تمنائیں پوری فرما، مسلمان کو دیس اور پردیس میں چین امن اور سلامتی عطا کر، اے اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر، اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا کر، اے اللہ جو سفر میں ہے انہیں خیریت سے رکھ، اے اللہ ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر رحمت نازل کر، ان کو روحوں کو ٹھنڈا رکھ، ان کو بلند درجات عطا کر، اے اللہ تیرے کل مسلمان بندوں کو پیارے نبی کی شفاعت نصیب ہو، اے اللہ آخرت میں اپنا دیدار نصیب کرنا، جنت الفردوس کے بلند درجات عطا کرنا، پل صراط پر ثابت قدم رکھنا، اے اللہ ہمارے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں عطا کرنا اور آخرت میں رسوائی ہونے سے بچانا، اے اللہ دنیا کی تمام مشکلات کو دور کر دے، اے اللہ کافروں اور دشمنوں کے فریب سے مسلمانوں کو نجات دے دیجیے، یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، اے اللہ رمضان المبارک کی تمام نعمتوں سے اور اس کی فیض و برکات و انوارات سے مالا مال فرما، اے اللہ ہم سبھی کو ہدایت کامل نصیب فرما، اے اللہ بدبختی تنگ دستی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جھوٹ غیبت کینہ تکبر اور تمام سفلی اعمال سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ شیطان اور نفس سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایسا یقین پیدا فرما جس کی بنیاد نماز اور کلمہ طیب پر ہو، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مالی جسمانی اور بڑھاپے کی کمزوری سے اپنے مخلوق کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ہمارے والدین عزیز رشتہ دار اور کل امت مسلمہ کو سکون اطمینان اور ایمان کی دولت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما، اے اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ حلال روزی کے دروازے چاروں طرف سے کھول دے، اے اللہ ہمیں پاک انسانوں میں شامل کر، اے اللہ ہمارے وجود کو سب کے لیے رحمت بنا، اے اللہ تیرے اور تیرے محبوب کی محبت سب کی محبت سے زیادہ کر دے، اے اللہ تیری معرفت کا نور ہمارے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ زندگی میں صحیح روزے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دین کی محبت کے لیے ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو قبول فرما، اے اللہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہمارے دلوں میں ڈال دے، یا اللہ ماہ رمضان دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، یا اللہ اس رحمت کے مہینے میں ہر بیٹے اور بیٹی کا نصیب اچھا کر دے، یا اللہ جیسا صبر تو نے مجھے روزے کی حالت میں بھوک پیاس کے لیے دیا ہے، ویسا ہی صبر مجھے میری زندگی کے ہر معاملے میں دے دی، یا اللہ اس رمضان سب کی دعائیں قبول ہو، ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، روٹھے ہوئے کو منا دے، بچھڑے ہوئے کو ملا دے، جو صبر کر رہی ہے اس کو اجر دے دے، ہر دل کی جائز مراد اب پوری ہو، سب کی خالی جھولیاں اب بھر جائے، کوئی خالی ہاتھ نہ رہے، کوئی نامراد نہ رہے، جس کے حق میں جو بہتر ہے اس کو وہ عطا کر، جس کے حق میں جو بہتر نہیں ان کی دعائیں صبر توکل اور صاف نیتوں کے بدولت انہیں بہترین سے نواز دے اور پرسکون کر ان کے دلوں کو۔